بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو کریٹیکل تھنکنگ۔ ہم اس کے پارٹ 2 کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بی ایڈ کا کورس کوڈ 8611 ہے۔ اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو پریکٹس کریٹیکل تھنکنگ۔ اس کے بعد ہم نے اس کے ٹولز کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے بینیفٹس کو ڈسکس کرنا ہے، اس کے بیریئرز کو ڈسکس کرنا ہے، ہاؤ ٹو ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اور رول آف کریٹیکل تھنکنگ ان ایجوکیشن۔ یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہیں۔ اب اس میں پہلے کنٹینیوٹی کے ساتھ میں آنا چاہوں گا کہ ہاؤ ٹو پریکٹس، ہم اس کو کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ پریکٹس کے لیے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ کے پاس فارمل لاجک کا کانسیپٹ ہو، آپ انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو لاجک کو سمجھتے ہوں، آپ پارٹ سے سسٹم کی طرف موو کر کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور سسٹم سے پارٹ کی طرف موو کر کے اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو لاجک کا پتہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو سائنٹیفک میتھڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے جس کو آپ اپلائی کریں گے۔ سائنٹیفک میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی سوال سوچتے ہیں، اس سوال کے حوالے سے کوئی ازمپشن بناتے ہیں، اس ازمپشن کے حوالے سے آپ انفارمیشن یا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کو پریکٹس کرتے ہیں، پھر جو اس کا رزلٹ آتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سوال کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں۔ پھر تیسری، آپ اپنے ارد گرد جو مٹیریل ورڈ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں مٹیریل ورڈ میں ہر چیز آبجیکٹیو ہے، آپ کے بعد آپ کے باہر ہر چیز اپنا وجود رکھتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز یہاں پر کیسے وقوع پذیر ہو کر پہنچی ہے۔ کوئی فلسفی ہے، کوئی انفارمیشن ہے، کوئی ٹیکنالوجی ہے، اس کی آپ نے روٹ کاز کو اسٹڈی کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں بلوم نے ایک بہت اچھی ٹیکسانومی دی ہے کہ ہم اس ٹیکسانومی کو یوز کر کے ہم کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ جو پکچر ہے یہ آپ کو دکھا رہی ہے کہ اس کے یہاں تک 2 حصے ہیں، یہ لوور آرڈر تھنکنگ ہے، اور یہ جو اوپر کے 3 پورشن ہیں یہ ہائر آرڈر تھنکنگ ہے۔ لوور آرڈر تھنکنگ آپ کو پتہ ہے ہمارے ایگزام میں اپلائی ہوتا ہے۔ ہمارا ایگزام رٹا سسٹم کے اوپر ہے، ہمیں نوٹس دیے جاتے ہیں یا لیکچر دیے جاتے ہیں، ہم ان کو رٹا لگاتے ہیں، کچھ ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے، تو ہم اس کو ریپروڈیوس کرتے ہیں ایگزام میں۔ یہ لوور آرڈر تھنکنگ ہے۔ لیکن جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ ہائر آرڈر تھنکنگ ہے۔ اس میں ہم انالیسس کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ہم جواب نکالتے ہیں یا کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں۔ یہ بلوم نے ہمیں بتایا کہ جو سماج ہائر آرڈر تھنکنگ میں چلے جائیں گے وہ سماج دنیا میں ترقی کریں گے، اور آپ اس کو اپنے ارد گرد کی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے ٹولز کیا ہیں؟ اس کے 4-5 ٹولز ہیں جن کو ہم اپلائی کر کے ہم ایک بہتر کریٹیکل تھنکنگ اپروچ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے سوال کے پیرامیٹرز ہیں کہ یہ کوئی بھی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے ہم اس کے بارے میں پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کیا ہے، یہ کیوں ایسے ہے، یہ کہاں کس طریقے سے اس لیول کے اوپر پہنچی ہے۔ یہ جو سوال ہے یہ آپ کو کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لے کر جائیں گے۔ آپ اس کو تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ وقت کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے اندر ایک روشنی سی آ جاتی ہے، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کوئی چیز ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو زندہ شخص سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک تھنکنگ ہیومن بینگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے سوچنے کا عمل شروع کر دیا ہے، ایسے چمک پیدا ہو گیا جیسے اس بلب میں چمک ہے۔ لیکن جب ہم وائی کی طرف جاتے ہیں
तो यहाँ पे सवालिया निशान है। फिर आप अपने अंदर गुम हो जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि हाँ भाई ये क्यों है। इस क्यों का जो जवाब है वो आप तलाश करने के लिए डीप स्टडी की तरफ जाते हैं, और जब भी आप डीप स्टडी से निकलते हैं बाहर, तो फिर आप सवाल करते हैं कि हाउ इट हैपेंड। जब भी आप हाउ इट हैपेंड, तो ये दायरे हैं जो बता रहे हैं कि कोई भी सिस्टम मुख्तलिफ पार्ट से जुड़कर बना है और ये एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, तभी एक सिस्टम वकूअ पजीर होता है, वो प्रॉपर वर्क करता है। इसमें एक भी लिंक टूट जाए तो वो सिस्टम वर्क नहीं करता, सही वर्क नहीं करता। जैसे हमारे समाज में आप रोज देख रहे होंगे अपने इर्द गिर्द के हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। इसके बाद इसका अगला टूल है कि टेक्निक में एब्स्ट्रैक्शन। आप जब भी डीप सोचना शुरू करते हैं तो फिर आपको नजर आता है कि हाँ भाई, मैं तो इस सिस्टम के जो एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन है, जो इसकी तजसीम है, उसमें जाकर भी देख सकता हूँ कि हाँ भाई ये किसको फायदा पहुंचा रहा है और किसको नुकसान पहुंचा रहा है। इसी पिक्चर की तरह ये देखें, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितने चेहरे नुमाया हैं। जब आप में ये तकनीक आ जाएगी तो आप क्रिटिकल थिंकर बन जाएंगे। इसका जो तीसरा है वो रूट काज एनालिसिस है। ये आप रूट काज एनालिसिस की तस्वीर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जमीन है, इसके नीचे रूट्स हैं और उसके बाद ऊपर वीड है। ये अगर रूट्स नहीं होंगी तो वीड नहीं हो सकती। ये जो इसकी जिंदगी है ये रूट्स के साथ ही है। इसीलिए आपको सबसे पहले किसी भी सवाल की रूट्स का पता होना चाहिए। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इस लेवल पे कैसे पहुंचा है। जब आप इन चीज़ों को डिग आउट करेंगे तो आप एक हिस्टोरिकल एनालिसिस का तरीका अपनाएंगे जो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग की चौथी रूट काज है। उसके बाद स्वोट एनालिसिस है, ब्लूम टेक्सानोमी है। ब्लूम टेक्सानोमी हम पीछे पढ़ रहे हैं तो उसमें एनालिसिस है, उसमें सिंथेसिस है जो जोड़ना, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन है या क्रिएशन है कि उससे ये एक नया आइडिया आप निकाल रहे हैं इस तरह का। उसके बाद स्वोट एनालिसिस है। स्वोट एनालिसिस 4 हरफों का मुखफ़फ़ है। स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी है और थ्रेट है। इसमें आप देखते हैं कि जो वर्टिकली हमारे पास 2 कॉलम हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, कि मेरे अंदर कितनी ताकत है या मेरे अंदर कितनी कमज़ोरी है, या इस सिस्टम में कितनी ताकत है और इस सिस्टम में कितनी कमज़ोरी है। और उसके बाद जो एक्सटर्नल है कि मुझे बाहर से कितने फ़ायदे मिल सकते हैं और मुझे बाहर से कितने धमकियां मिल सकती हैं, थ्रेट्स मिल सकती हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब जब भी हम वर्टिकली इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो मेरी स्ट्रेंथ है या जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरे आगे बढ़ने में मददगार होंगी, लेकिन जो वीकनेसेस हैं या जो बाहर से थ्रेट्स हैं वो मुझे आगे बढ़ने में फ़ायदेमंद नहीं होंगी। सो इस तरह सोचने से आप एक बेहतर क्रिटिकल थिंकर बन पाएंगे। अब एक बेहतर क्रिटिकल थिंकर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1, उसको हॉनेस्ट होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। जब उसके पास डेटा आ जाए तो अगर वो डेटा उसके मुरवजा बिलीव्स को जद पहुंचा रहा हो तो फिर भी वो उसको नए रिजल्ट को एक्सेप्ट करे। इसको कहते हैं कि ओपन माइंडेडनेस। वो हॉनेस्ट होगा, जो सच्चाई होगी उसको कबूल करने की तरफ गामजन होगा। दूसरी खूबी उसकी क्यूरियस हो, वो देखे कि हाँ भाई मेरे इर्द गिर्द क्या है, मुझे इसको अंडरस्टैंड करना है, मुझे सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, मुझे पार्ट को अंडरस्टैंड करना है, मुझे इनको जोड़ना है और मुझे एक सही नतीजा निकालना है। और वो प्रॉब्लम सॉल्वर हो। तीसरी उसकी खूबी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर हो, कि जो भी प्रॉब्लम आया, जो भी सवाल आया उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। ये जवाब उसको तभी मिलेगा जब उसके पास फैक्ट्स होंगे। वो फैक्ट्स को इकट्ठा करे, उनके बुनियाद के ऊपर एनालिसिस करे
لیکن ایک دم رزلٹ کی طرف جمپ نہ کرے، بلکہ اس کو بہت سوچ بچار کے بعد جو اس کے سارے ٹولز ہیں بے شک ان سب کو استعمال کرے، لاجک کو استعمال کرے، پھر اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ ایک اچھا کریٹیکل تھنکر۔ اب اس کے بینیفٹس آپ کو آپ کی ورک پلیس پہ بھی ملیں گے، آپ کی سوشل لائف میں بھی ملیں گے۔ آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل میں ٹیچر ہوں، تو میں چیزوں کو بہتر انداز سے سیکھنا شروع کروں گا۔ مجھے جو مسائل ہوں گے وہ جلدی جلدی میں ان کو حل تلاش کر لوں گا۔ میرے دماغ کی کریٹیوٹی جو ہے وہ روشن ہو جائے گی، اور میں ہر مسئلے کا کریٹیوٹی سے جواب تلاش کروں گا، ہر ایک چیز کو انالائز کروں گا، اور میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک پرامیننٹ فرد بن جاؤں گا۔ لیکن سوشل لائف میں جو میرے ارد گرد کی لائف ہے، میرے گھر کا ماحول ہے، میری فیملی کا ماحول ہے، میرے اسکول کا ماحول ہے، اس میں کوئی بھی فلشنس کا مظاہرہ نہیں کروں گا، میں کوئی فلش سوال ریز نہیں کروں گا، میں لاجیکل سوال ریز کروں گا، جس کی وجہ سے لوگ مجھے آنر کریں گے، میری عزت ہوگی، سماج میں میری رسپیکٹ ہوگی۔ اب بیریئر کیا ہے؟ بیریئر جو ہے وہ ایگو ہے میرا، سوشل ایگو ہے یا انڈیویجول ایگو ہے۔ جب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، تو یہ میرا ایگو سینٹرک ہے، میں دوسرے کو غلط سمجھتا ہوں۔ یا جب ہم ایسے جیسے پاکستانی من حیث القوم باقی ساری قوموں کو غلط سمجھتے ہیں، یہ سوشیو سینٹرک کانسیپٹ ہے۔ ہم نے مختلف اپنے ازمپشن لی ہوئی ہیں کہ ہم سب سے دنیا میں اعلیٰ ہیں، یہ ایک ازمپشن ہے۔ کیا ہم اس کے اوپر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہم اعلیٰ ثابت کر پائیں؟ پھر اسی طرح وشفل تھنکنگ ہے کہ جو میں نے سوچ لیا ہے، جو میں نے چاہا ہے تو یہی سچ ہے، یا جو اس کے اوپر میں یقین کرتا ہوں یہی سچ ہے۔ یہ سچ نہیں ہے، یہ بیریئرز ہیں میرے جو مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتے، جو مجھے کریٹیکل تھنکر نہیں بننے دیتے۔ مجھے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے ہانیسٹ ہونا ہے، اور ہانیسٹ اسی وقت ہونا ہے جب میرے پاس پورا ڈیٹا ہو اور میں نے اس کو انالیسس کر لیا ہو، ایویلیویٹ کر لیا ہو، پھر میں رزلٹ کے اوپر پہنچوں۔ اب کیسے یہ ڈیولپ ہوتا ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہو اور آپ مختلف قسم کے سوال پوچھیں، جو عام سوال سے لے کر انفیڈینشیل اور ایویلیویٹو ہو، اور پھر جو آپ کا رزلٹ آئے اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں، اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ لاجک اپلائی کریں، تو آپ کے پاس جو اس وقت نتیجہ آئے گا وہی نتیجہ صحیح ہوگا، اور آپ ایک صحیح کریٹیکل انالیسسٹ بن جائیں گے۔ اب ایجوکیشن ہے، اس میں کریٹیکل تھنکنگ کا رول ہے، ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، ہمارا پورا سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن جن ممالک نے ایجوکیشن میں اس کو استعمال کیا ہے وہ اس وقت ترقی کی بلندیوں پہ گامزن ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سوسائٹی میں کیا رول ادا کر رہا ہے، سوسائٹی کو ترقی دے رہا ہے، نہیں ترقی دے رہا، سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، ہماری معاشیات کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی اس ایجوکیشن کے حوالے سے، کیا یہ جو سٹیٹ ہے، یہ جو کارپوریشنز ہیں، اس کے بارے میں ہماری ایجوکیشن ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا رول کیا ہے، یہ کیسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ میری انڈیویجول آئیڈینٹی کیا ہے۔ جب ایجوکیشن مجھے یہ بتائے گی کہ تمہاری ایک انڈیویجول آئیڈینٹی ہے، اور یہ آئیڈینٹی تم پورے سماج کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہو، تو وہی تھنکنگ صحیح تھنکنگ ہوگی۔ اس کا ایجوکیشن میں رول اس طرح ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کنٹینٹ 73 سال سے ہم پڑھا رہے ہیں کس کو فائدہ دے رہے ہیں، جو کریکلم ہم 73 سال سے پڑھا رہے ہیں یہ کس کو فائدہ دے رہا ہے۔ ہم تو سمپل جو ہے وہ نوکری پیدا کرتے جا رہے ہیں، کوئی کریٹو مائنڈڈ لوگ پیدا نہیں کر رہے، اور اسی وجہ سے ہمارا جو ٹیچنگ سٹائل ہے وہ بھی صدیوں پرانا ہے، لیکچر سسٹم ہے، رٹا سسٹم ہے، تو اس سے سماج ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں
जो है अपने समाज में हमें क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है। और आपके लिए सवाल यह है कि आपने देखना है कि आप इस समाज को कैसे बेहतर कर सकते हैं, यही आज का सवाल है और यही क्रिटिकल थिंकिंग का आपका क्वेश्चन है। आप इसको सोचेंगे तो आप एक क्रिटिकल थिंकर बनना शुरू हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।